اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على تلاوت کلام مجید سے جلسے کا آغاز ہو چکا ہے. تلاوت کر رہے تھے مولانا صفدر مبلغ محبوبیہ. حضرات تلاوت کے بعد نعت سرور پاک کے لیے گزارش کر رہا ہوں. مکتب امامیہ انوار العلوم شرقی محلہ سرسی. مکتب امامیہ انوار العلوم شرقی محلہ سرسی فتح جو بچہ ہوتا ہے نعت شریف نہیں بجا رہا. مکتب امامیہ انوار العلوم شرقی محلہ سرسی نعت پاک کے لیے یہ بچہ ہے جس کا نام ہے درجہ چہر میں زیر تعلیم. میں گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ انوار العلوم شرقی محلہ سرسی کے فتح عباس سے کہ وہ نعت پاک کے لیے تشریف لائے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ایک بار میں تمام منتظمین مدرسین کی خدمت میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا جب وہ جلسے کا خود بھی حاضر رہے اپنے بچوں کو بھی رکھے. یہ کہ بہت سے مکاتب کے مظاہرے ہیں علماء کرام کی تقاریر ہے. اس کے بعد جو وقت آتا ہے اس سے بھی پھر بھیجے گا اور اگر وقت نہیں رہا تو وہ پروگرام دوست ہے. اس لیے وقت معینہ پر اگر سارے بچے حاضر رہیں تو یہ دشواری پیدا نہ ہو. بہرحال سارے مکاتب کے بچے تیار رہیں. کسی وقت بھی انہیں بلایا جا سکتا ہے. نعت سرور پاک کے حوالے سے دو تین شعر آپ کی خدمت میں عرض کر کے دوسرا وقت بلا رہا ہوں. ہتھیلی پر نبی کی سنگریزہ بول دیتا ہے. ہتھیلی پر نبی کی سنگریزہ بول دیتا ہے. لگاتے ہیں علی ٹھوکر تو مردہ بول دیتا ہے. ہتھیلی پر نبی کی سنگریزہ بول دیتا ہے. لگاتے ہیں علی ٹھوکر تو مردہ بول دیتا ہے. اب یہاں سے شعر مختصر مجمع ضرور ہے لیکن بافہم ہے. انشاءاللہ بخوبی آپ اسے سمجھیں گے اور مجھے داد بھی دیں گے اور اپنے حق میں دعا بھی دیں گے. لگاتے ہیں علی ٹھوکر تو مردہ بول دیتا ہے. جہاں پر سینکڑوں جھوٹی زبانیں بند ہو جائے وہاں پر ایک نصر اللہ اکیلا بول دیتا ہے. وہاں پر ایک نصر اللہ اکیلا بول دیتا ہے. منافق اور مومن کی کسوٹی ذکر حیدر ہے. منافق اور مومن کی کسوٹی ذکر حیدر ہے. زباں خاموش ہو جائے تو چہرہ بول دیتا ہے. زباں خاموش ہو جائے تو چہرہ بول دیتا ہے. اجل مصروف ہو جاتی ہے روحیں قبض کرنے میں. اجل مصروف ہو جاتی ہے روح قبض کرنے میں. علی کا شیر جب فوجوں پہ حملہ بول دیتا ہے. علی کا شیر جب فوجوں پہ حملہ بول دیتا ہے. آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ اکروٹیہ سادہ. مکتب امامیہ اکروٹیہ سادہ بچیاں نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. نظم کا عنوان ہے بانی تنظیم. کشش زہرا، علیزہ زہرا، بشرا مہدی، بطول سیدہ، خدیجہ مہدی، مشکات زہرا، سبحانہ مہدی. یہ بچیاں ہیں مکتب امامیہ اکروٹیہ سادہ بانی تنظیم نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. کشش، علیزہ، بشرا، بطول، خدیجہ، مشکات، سبحانہ.
یہ بچیاں ہیں نظم کے لیے آ چکی ہیں. نظم کا عنوان ہے اے بانی تنظیم. اس کے فوراً بعد تیار رہیں گے مکتب امامیہ امافا سرسی کے بچے جاسیہ زیدی اور ان کے ساتھی سورہ انسان میں ترجمہ کرنے کے لیے. فی الحال مکتب امامیہ ایتھوپیا نظم پڑھنے کے لیے آ چکی ہیں بچیاں. نظم کا عنوان ہے اے بانی تنظیم. السلام علیکم. ہم آپ کی خدمت میں بانی تنظیم مولانا سید عسکری صاحب سے متعلق ایک نظم پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، مکتب تیرا ارمان ہے اے بانی تنظیم، تعلیم تیری شان ہے اے بانی تنظیم، مذہب تیری پہچان ہے اے بانی تنظیم، جہل اور جہالت کا قصور توڑ دیا ہے، ذروں کو پہاڑوں کی طرح جوڑ دیا ہے، اس قوم کی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، تاریخ بھی حیران ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، تحریر تیری علم کے در کھول رہی ہے، تقریر تیری کانوں میں رس گھول رہی ہے، تو چپ ہے مگر فکر تیری بول رہی ہے، زندہ تیرا اعلان ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، جب نصف صدی پہلے جب وقت پڑا تھا، تعلیم کا جذبہ نہ مکاتب کا پتہ تھا، مدعا سے جو طاقوں میں غلافوں میں دھرا تھا، ہاتھوں میں وہ قرآن ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، پالا تھا جسے جہل و جہالت کی فضا نے، بہلایا تھا جس کو ہوس و حرص و ہوا نے، اٹھا تھا جو تنظیم کی شمع کو بجھانے، خاموش وہ طوفان ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، تنظیم سے تعلیم ہے، تعلیم سے ملت، ہر فرد سمجھتا ہے مکاتب کی ضرورت، باقی ہے زمانے میں جو تھوڑی سی جہالت، کچھ دیر کی مہمان ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، زندہ رہتا حشر زمانے میں تیرا نام، ہر دور میں لہرائے یوں ہی پرچم اسلام، پابند تیری فکر سلامت تیرا پیغام، یہ قوم کا ارمان ہے اے بانی تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی تنظیم، مکتب تیرا ارمان ہے اے بانی تنظیم، تعلیم تیری شان ہے اے بانی تنظیم، مذہب تیری
شکریہ. السلام علیکم. زندہ باد. بہترین رسم اور یہ تنظیم کے حوالے سے نام لے کے جاؤ. حقیقت ہے اور یہ تنظیم کا احسان ہے ملت پر. آج اگر واقعی جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے مکاتب نہ ہوتے تو جہالت کا دور دورہ ہوتا. علم کی بے شک بے شک. ہر انسان شریعت سے ناواقف ہوتا، دین سے بے خبر ہوتا. نماز روزہ جیسی عبادات سے ہر انسان کا پرواہ ہو جاتا. بانی تنظیم کا یہ احسان ہے کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے گلشن قائم کر کے لوگوں کو دین کی خوشبو سے معطر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو آگے بڑھاتے رہے تاکہ اپنی نماز صحیح کرے، اپنے روزے صحیح کرے، اپنی عبادات درست کرے. مکاتب میں یہی تو سکھایا جاتا ہے. مولوی بنانا مقصود نہیں ہوتا ہے، ذاکر بنانا مقصود نہیں ہوتا ہے، مشتہد بنانا مقصود نہیں ہوتا ہے. بس اتنا ہے اطفال سے بچوں تک ہمارا سلیبس پڑھنے کے بعد، ہمارے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ہمارا نوجوان بچہ یا بچی اتنا دین پڑھ لے، اتنی شریعت سیکھ لے کہ آنے والی زندگی میں وہ خود باخبر رہے کہ شریعت نے ہمارے لیے حلال کیا قرار دیا ہے. اسی بیس پر جگہ جگہ مکاتب کا قیام کیا گیا ہے. ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکچر بنے، ٹیچر بنے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے. اسے یہ پتہ ہونا چاہیے عام انجینئر اگر عمارت تعمیر کرتے ہوئے اس میں گراوٹیں کرتا ہے تو ہمارا انجینئر نہ کرنے پائے. اگر اور ڈاکٹر رشوت لیتے ہیں، کڈنی بیچتے ہیں تو ہمارا ڈاکٹر ایسا نہ کرنے پائے. اور ٹیچرس اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو ہمارا ٹیچر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنے پائے، بلکہ پوری زندگی کو مذہب کی پابندی میں گزارے. اسے خود یہ پتا ہو کہ شریعت نے ہمیں آگے کہاں بڑھایا ہے اور حرام سے روکا کہاں ہے. اور جب اس انداز سے زندگی بسر ہوگی تو صرف گھرانہ ہی اصلاح پذیر نہیں ہوگا، بلکہ گھرانے کے ساتھ ساتھ معاشرہ بدلے گا، ماحول بدلے گا، خاندان بدلے گا، پوری قوم سدھرتی ہوئی نظر آئے گی. آئیے حضرات حسب وعدہ میں گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ علامہ فارسی جاسیہ زیدی اور ان کے ساتھی سورہ انسان میں ترجمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. مکتب امامیہ علامہ فارسی سورہ انسان میں ترجمہ جاسیہ زیدی اور ان کے ساتھی. عجیب بات ہے، شاید مدرسین تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا مدرسین کی لاپرواہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اعلان کے باوجود بھی ان کے بچے تیار نہیں ہیں. صرف لسٹ میں نام نوٹ کروا دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، ہر وقت مظاہرے کے لیے خود اور بچوں کو تیار رہنا ضروری ہوتا ہے. آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ تھوڑا ضلع مظفر نگر کلب عباس علی موسیٰ مکالمے کے لیے آ رہے ہیں. مکالمے کا عنوان ہے میت کے لیے سماجی رسم. سلوات پڑھیں بچوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ، علماء اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم. ریاست رامپور میں تنظیم المکاتب لکھنؤ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی دینی تعلیمی کانفرنس میں ہم محافظہ کیتھوڑا، ضلع مظفر نگر، مکتب امامیہ جعفریہ سے آئے ہیں. میں علی موسیٰ ہوں اور یہ میرے ساتھی کلب عباس ہیں. اب ہم دینی تعلیمی مظاہرہ پیش کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ہمارے مظاہرے کا عنوان ہے میت کے لیے احسال ثواب اور ہماری سماجی رسمیں. جناب محترم السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے کیسا مزاج ہے؟ کچھ رنجیدہ اور پریشان نظر آ رہے ہیں. خیریت تو ہے؟ بھائی جان بتاؤں کیسا؟ میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ
بھائی یہ نماز وحشت کیا ہے اور اسے کیسا ادا کریں گے؟ وحشت کو دفن کرنے کے بعد پہلے آپ کو نماز وحشت پڑھنا مسلم ہے. اس سے وحشت شراب سے محفوظ رہتی ہے. یہ نماز 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی فی اعوذ کا 1 مرتبہ پڑھیں. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں. نماز ختم کرنے کے بعد کہیں اللہم خدمت کر رہے ہیں وہاں پر اور بہت اچھی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آج دیکھیے بچوں نے کتنے اچھے طریقے سے رسمیں نکاحوں میں دین اپناؤ جو تنظیم کا نعرہ تھا والی تنظیم کا نعرہ تھا. آئیے گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ انافا سرسی سورہ انسان میں ترجمہ جاسیہ زیدی اور ان کے ساتھی. مکتب امامیہ انافا سرسی سورہ انسان میں ترجمہ جاسیہ زیدی اور ان کے ساتھی اس کے فوراً بعد تیار رہیں گے. مکتب امامیہ انوار العلوم شاہی محلہ سرسی. فی الحال مکتب امامیہ انافا سرسی سورہ انسان میں ترجمہ جاسیہ زیدی اور ان کے ساتھی. میرا نام جاسیہ زیدی بنت جناب مصطفیٰ علی زیدی ہے. میں مدرسہ انافا سرسی درج چہارم کی طالبہ ہوں. رامپور کی سرزمین پر پہلی مرتبہ مجھے تلاوت کلام پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ادارہ تنظیم المکاتب کے کہ جس نے ہم بچوں کو اس مقام کے لائق بنایا. میں دعاؤں کی طلبگار ہوں اپنے بزرگوں اور اپنے عالموں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کی اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. هل أتى على الإنسان حين من دهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ
عظمت سورہ رحمان ترجمہ چند آیات ہیں سورہ رحمان ترجمے کے ساتھ انوار العلوم شاعر محلہ سیسی صفت فاطمہ اور ان کے ساتھی صفت فاطمہ اور ان کے ساتھی مکتب امامیہ انوار العلوم شاعر محلہ سیسی یہ بچیاں آ رہی ہیں جو سورہ رحمان کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ساتھی میں شروع آپ نے جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور جس کا انگلیاں پھیرنا بھی ثواب ہے۔ عظیم کتاب ہے، تم نہ کر پائے کبھی ذکر حسین، تم نہ کر پائے وبرکاتہ۔ میرا نام صفت فاطمہ بنت جناب صفدر حسین ہے۔ میں مدرسہ انوار العلوم سرسی درجہ سوم کی طالبہ ہوں۔ میں آپ لوگوں کی سرزمین پر پہلی مرتبہ تلاوت سورہ رحمان کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ادارہ تنظیم المکاتب کی اور محتاج دعاؤں اپنے بزرگوں سے اور اپنے عالموں کی۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بانی تنصیب المکاتب خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان مولانا سید مجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف محمد زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو بیان کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو۔
ہے نا غلبہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. تم دونوں پر آگ کا سبز اور شعلہ سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس سے تم رک ہی نہیں سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ وَانشَقَّتِ الْجِبَالُ. پھر آسمان پھٹ کر تیل کی طرح لال ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَسْأَلُ عَن ذَنبِهِم مِّنْسٌ وَلَا جَانٌ. تو اس دن نہ تو کسی انسان سے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے. صدق اللہ العلی العظیم. کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ نیچے رکھو شاباش. سورہ رحمان کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے تھے. واقعی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. بچے ادھر سے بھی اگر امام کو حاصل کر رہے ہیں یہاں بھی امام پڑھتا ہوا ہے. جب بات چلی دور کی تب نور کی سمجھی. جب بات چلی دور کی تب نور کی سمجھی. جب سورہ رحمان پڑھا نور کی سمجھی. جب بات چلی دور کی تب نور کی سوچی. جب سورہ رحمان پڑھا نور کی سوچی. دل کور نظر کور جگر کور ہے لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. ظاہر ہے کہ آپ بیدار ہے
حاضرین جلسہ، علماء کرام، اراکین تنظیم، سلام علیکم۔ ہم مکتب امامیہ حضرت ابو طالب جوالا نگر رامپور سے تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا عنوان ہے علی کا نام لو۔ ہم تنظیم مقابل کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں ان سے تعلیم حاصل کرنے کی شرف ملا۔ شاباش۔ کام کے دو ہاتھ پائے ہیں تو ان سے کام لو، کام کے دو ہاتھ پائے ہیں تو ان سے کام لو۔
थोड़ी देर में बेटा हम क्या करें, दोबारा जब नाम लेंगे तब आ जाए। बहुत अच्छी तरह से शुक्रिया। अच्छा पढ़ा बच्चे थे हमारे लेकिन इतनी अच्छी अंदाज से पढ़ा। ये देखिए देने आई थी मौलाना फैज अब्बास मशहूर साहब। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، علماء عظام، اساتذہ کرام، طلاب، دوستوں، بھائیوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بہنوں، ماہ رجب المرجب کا پہلا روز آج تمام ہو رہا ہے۔ ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ استجابت دعا اور انسان کے نفس کو پاک بنانے کے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ کہ جو مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور ماہ رمضان ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ماہ رمضان کی برکتوں کو پوری طرح سے حاصل کرے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ آمادگی ظاہر کرے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں۔ ادارہ تنظیم المکاتب کی طرف سے تعلیمی کانفرنس ہو رہی ہے اس دن کے جو دن منسوب ہے نبیوں کے علوم کے وارث باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ یہ اس بستی کی خوش قسمتی کہوں یا احسان کہوں بانی تنظیم کا کہ اس قبرستان میں کہ جہاں اس وقت زندہ افراد سے زیادہ مردہ افراد محظوظ ہو رہے ہیں، اس تعلیمی کانفرنس سے، یہاں کے اذکار سے، یہاں کے افعال سے خداوند عالم قبول فرمائے آپ کی کاوشوں کو، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں آپ کے اندر تعمیری شخصیت پیدا ہو، تخریبی شخصیت پیدا نہ ہو، ایسی میری دعا ہے۔ سورہ آل عمران سے ایک آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند عالم کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ خداوند عالم کا یہ مومنین کے اوپر احسان ہے، یہ مومنین کے اوپر احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ اس نے ان مومنوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ یہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، تزکیہ نفس کرتا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اگر آپ اپنے وجود کو ایک مرتبہ پڑھنا شروع کریں، ملاحظہ کریں، سر کے بال سے لے کر انگوٹھے کے ناخون تک اپنے سیلز کو کاؤنٹ کریں، کتنے سیل دیے ہیں خداوند عالم نے ہمیں، ہر سیل کو ایک نعمت سمجھیں اور ان کو گننا چاہیں تو لا تحصوها۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھیں کہ جو ہمیں بے قیمت معلوم ہوتی ہیں اس وقت تک جب تک 2 مصنوعی آنکھیں ہمارے اوپر نہیں آ جاتی ہیں۔ یہ چہرہ جسے ہم بے وقت سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس چہرے کے اوپر ایسے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں جو بظاہر ہمیں پسند نہیں ہے۔
یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک اس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا نعمت کا. جب نعمت چھننے لگتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سے کیا چلا گیا. وہ خداوند عالم نے جس نے لاکھوں نعمتیں ہم کو دیں کبھی احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کر دیا تو احسان کر دیا, تمہیں آنکھیں دے دی تو احسان کیا, تمہیں ہونٹ دے دیے تو احسان کیا, تمہیں مسلمان بنایا تو احسان کیا. کبھی اللہ نے احسان نہیں منوایا. مگر جب یہ کہا کہ تم میں ایک کو رسول بنا کے بھیج رہا ہوں تو کہا یہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. کس بات کا احسان کیا؟ کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ تعلیم دیتا ہے. نگاہ قدرت میں تعلیم دینے کا معیار اتنا بلند ہے کہ وہ اپنی تمام نعمتوں کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے, وڈرال کر لیتا ہے, اور یہ تعلیم کی نعمت کو کہتا ہے کہ اس کو دے کے ہم نے احسان کیا ہے. اور اگر یہ تمہارے پاس نہیں تھی تو تم کھلی ہوئی گمراہی پہ تھے. عزیزان گرامی, ماہ رجب المرجب ہے, 4 اماموں کی آمد ہے اس میں, اور ہر امام کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے, اس لیے کہ وہ وارث نبی ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے. امام اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یاد رکھیں جس طرح سے ائمہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, علماء ائمہ کے وارث ہوتے ہیں. جس مشن کو انبیاء لے کے آتے ہیں ان کے اوصیاء اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک مشن آج سے 60 برس پہلے خطیب اعظم بانی تنظیم اللہ مقامہ نے تنظیم کی صورت میں خواب دیکھا, اس کو اپنی زندگی کے اندر ان اونچائیوں پہ پہنچا دیا کہ اب دشمن لاکھ کمندے ڈالتے رہیں یہ نیچے آنے والا نہیں ہے. اور اس مشن کو جس طرح سے ان کے نمائندوں نے اور ان کے راستے پہ چلنے والوں نے آگے بڑھایا ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا, قیامت تک ساری رہے گا, اور اسی طرح سے آپ کی محبتیں ہمیں ملتی رہیں گی. یہ جو آپ کے ڈائس کے اوپر صبح آپ نے مجمع دیکھا, ایک ایک شخص کی تقریر اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کم سے کم 15,000 روپے 20,000 روپے خرچ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وطن آ جائیں اور ہمارے گھر کا 40واں پڑھ دیں, برسی پڑھ دیں, چھمائی پڑھ دیں. یہ تنظیم کا میرا کوئی ڈائریکٹ تنظیم سے تعلق نہیں کہ آپ کہیں کہ چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ صرف اس احسان کا ایک بدلہ ہے کہ جو احسان آج تک تنظیم کا میرے اوپر ہے کہ جب میں نے زبان کو کھولا تو تنظیم کے مکتب کی کتابوں کو پڑھا, آنکھوں کو کھولا تو ان علماء کو دیکھا, اور اس کے بعد جس طرح سے اخلاقی اور نصیحت بری تقاریر ان کانفرنسوں سے سنتا چلا گیا اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا. خدا کا شکر یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں جاتا ہوں اسی تنظیم اور انہی کانفرنسوں کے صدقے میں کہ جو یہاں سے سنتا ہوں وہی جا کے سنا دیتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ اس شہر کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اکرام تھا کہ پاک مہینے میں ایک کانفرنس رکھی جائے اور آپ تک وہ پیغام پہنچایا جائے کہ جو پیغام آدم سے خاتم تک ہر نبی لاتا رہا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جب نعمت دی جاتی ہے تو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ یا کفران نعمت کیا جاتا ہے یا شکران نعمت کیا جاتا ہے. اگر آپ شکران نعمت کرتے ہیں تو لأزیدنکم, مشہور ترجمہ یہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نہیں, نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ یقیناً, لیکن لأزیدنکم کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یہ نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے سائے وجودی میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر کفران نعمت کیا جائے تو اللہ نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے, نعمت کو نقمت سے تبدیل کر دیتا ہے. نعمت وہی رہتی ہے. آپ آنکھ سے اگر گناہ کر رہے ہیں تو اللہ اندھا نہیں کرتا, اس آنکھ کی نعمت کو نقمت پہ بدل دیتا ہے. تو روز قیامت بندہ مجبور ہو کے کہے گا میرے اللہ اس سے اچھا یہ تھا کہ یہ آنکھیں ملی ہی نہ ہوتی. اگر یہ زبان جو اللہ نے نعمت دی ہے اگر اس سے ویسے اس کا حق نہ ادا کیا جائے جیسا خدا چاہتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے, اور روز محشر ہم کہیں گے میرے اللہ اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم گونگے ہوتے تاکہ زبان سے ہم نے وہ گناہ نہ کیے ہوتے جس کے بدلے میں ہم جہنم جا رہے ہیں. لہٰذا یہ دینی تعلیمی کانفرنس اللہ کی طرف سے نعمت ہے. لأزیدنکم والے کام کیجئے, ایسا نہ ہو کہ روز محشر جہاں آپ ایک طرف شکر ادا کریں کہ میرے اللہ تیرا شکر کہ ہمارے شہر میں وہ کانفرنس ہوئی کہ جس کے بعد ہمارے وجود میں تبدیلی آ گئی, وہیں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہوں کہ کاش یہ کانفرنس نہ ہوئی ہوتی کہ ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. صلوات بھیجے پر محبت و عالم.
لہٰذا عزیزان گرامی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح شکرانہ یہ ہے کہ ان کو وہاں استعمال کیا جائے جہاں خدا چاہتا ہے۔ اس ماہ میں شہر علم کا دروازہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آیا ہے کہ جس کا درہ امتیاز یہ تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں فاقد ہو جاؤں، کہا نہیں، ان کو اپنے فقدان کا خطرہ نہیں تھا، تفقدونی، تم مجھے کھو دو۔ علی کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اگر علی قبر کے اندھیروں میں چلا جائے تو علی علی ہی رہے گا، تمہارے پاس سے ایک نعمت چلی جائے گی، تم اس کو کھو دو گے۔ لہذا سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے چلا جانے دو اور کھو دو۔ تو عزیزان گرامی، سچا عقیدت مند وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پیر کی تعریف کو سنتا بھی ہے اور اس کی زندگی کو اپنی زندگی سے ملانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ شاعر اہل بیت تشریف فرمائیں، ماہ رجب ہے، مجھے 4 مصرے بھی یاد آئے وہ میں بھی بیان کر دوں، ماہ رجب کے سلسلے سے ہیں کہ جس میں مولا الموحدین کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے اور پیغمبر اعظم کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہم محترم صغیر پہانوی صاحب معراج کے حوالے سے کہتے ہیں، اور یہاں نہ پڑھوں تو پھر کہیں نہیں پڑھ سکتا، بے بس شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی، بے بس شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی، دعوائے سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر بھی، بے بس شب اسرا ہے تجسس کی نظر بھی، دعوائے سلونی ہے تو دے مجھ کو خبر بھی، وہ کون محمد سے تھا گویا پس پردہ، اللہ تو پردے کے ادھر بھی ہے ادھر بھی، وہ کون محمد سے تھا گویا پس پردہ، اللہ تو پردے کے ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ لہذا اگر انسان علم کے درجات کو بلند کرتے کرتے علی بن جائے تو پھر اللہ شرف یہ بخشتا ہے کہ اپنے لہجے کو اس کے لہجے سے ملا دیتا ہے، اپنے طریقے کو اس کے طریقے سے ملا دیتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، سند اپنی طرف سے دیتا ہے کہ ید اللہ ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، لقب لسان اللہ کا مل جاتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر عین اللہ ناظرہ کہلاتی ہیں کہ اب ان آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے بلکہ خدا دیکھتا ہے۔ لہذا اگر اس علی سے کہ جو مظہر صفات خدا ہے اس سے اگر محبت پائی جاتی ہے تو صرف زبانی محبت سے کام نہیں ہونے والا، اس کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اور اس کی پہلی سیرت یہ ہے کہ اس نے دشمنوں کو بھی اپنے در پہ بلایا، دوستوں کو بھی اپنے در پہ بلایا، جو اس کے اوپر الزامات لگاتے رہے کہ صاحب کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے، جب ضربت لگی ہے تو پہلا جملہ شام میں جو ہوا ہے وہ کیا کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے، یعنی اتنا زیادہ شام میں ماحول علی کے خلاف بنایا گیا کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا کہ صاحب علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر حقیقتوں کے پردوں کو نہ کھولیں گے تو آپ کے بھی ذہن میں بھی بہت سے سوالات اور بہت سے شبہات باقی رہ جائیں گے۔ بہتر یہ ہے دوریوں کو ختم کیا جائے، شکایتوں کو بھلایا جائے، آپس میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر یہ گلے شکوے ہونے چاہیے مگر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور ہر شے کو اللہ کی نعمت سمجھ کے بہتر راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال میں زیادہ آپ کا وقت بالکل بھی نہیں لوں گا، میں نے اپنی باتوں کو تمام کیا، ماہ رجب ہے لہٰذا سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے کہ جن کی زندگی جو گزری ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس عالم میں تبلیغ کی ہے، کیسا ماحول ہے۔ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد تبلیغ کا طریقہ بدل دیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ امام زین العابدین نے 2 کتابیں جو مسلمانوں کو ہدیے کے طور پہ عطا کی، رسالہ حقوق اور صحیفہ سجادیہ، کہ جس کے اندر امام نے تبلیغ کا یہ طریقہ بیان کیا کہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھ کے انسان کا اللہ سے ربط مضبوط ہوتا چلا جائے اور بندہ اللہ کی وحدانیت، اس کی عدالت، اس کی طرف سے بھیجے گئے نبی اور اماموں کی حقیقت کو سمجھے، اور دوسری طرف رسالہ حقوق کہ جہاں کہا صرف اللہ کے بندے سے رشتے مضبوط ہو جائیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ بندے کے بندے سے بھی رشتے محفوظ ہونے چاہیے۔ لہذا
رسالہ حقوق کی صورت میں کہ جہاں ہر ایک کا حق امام نے بیان کر دیا اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مدرسے کو، اسی طریقے کو اور بہتر بنایا اور وہ بنیاد ڈال دی کہ جس بنیاد کے اوپر بعد میں ایسا مدرسہ تعمیر ہوا کہ جہاں ایک وقت میں 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا نے دیکھے۔ لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ علم کو پھیلایا ہے، علم کو پہنچایا ہے، علم کے ذریعے حجتوں کو تمام کیا ہے، قوم کو علم کی طرف بلایا ہے۔ لہذا ہم اگر ان کے سچے فالوور ہیں، ہم ان کے عقیدت مند ہیں، تو ہم بھی اپنے کو اس راستے میں خرچ کریں جو علم کا راستہ ہے، اس راستے میں خرچ کریں جو نعمت کا راستہ ہے، اور ان تمام نعمتوں کو ویسے استعمال کریں جیسے خدا استعمال کروانا چاہتا ہے۔ بس میں آخر میں دعا گو ہوں خداوند عالم سے کہ بانی تنظیم غلام عسکری صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے درجات بلند ہیں، ان کو بلندر فرما، ان کے تمام وہ معاونین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بھی بلند فرما، ان کے جو باقی ماندہ ابھی بھی ساتھی موجود ہیں ان کی عمر میں برکت اور طول عنایت فرما، اور آپ تمام حضرات جو یہاں پر شرکت کر رہے ہیں خداوند عالم آپ تمام افراد کے غموں کو آپ سے دور کرے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سچے شیعہ بننے کی کوشش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ڈبل سب لگ جائے گی کیا؟ حاضرین جلسہ و علماء کرام السلام علیکم۔ حاضرین جلسہ و علماء کرام، ہم دونوں آپ حضرات کی خدمت میں عقائد کے عنوان سے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور سننے کے بعد ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یاور بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ظہور بھائی۔ یاور بھائی خیریت سے ہو؟ فرمائیے صبح صبح کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ کا شکر ہے، سنا ہے نوابوں کے شہر رامپور میں دینی تعلیمی کانفرنس ہو رہی ہے، بس وہیں جانے کا ارادہ ہے، کیا آپ بھی چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا سکوں، گھر کی مصروفیات بہت زیادہ ہے جو مجھے کہیں جانے نہیں دیتی۔ ہاں اگر ہو سکے تو یہ بتا دیں کہ دینی تعلیمی کانفرنس کیا ہے؟ ارے ظہور بھائی، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ یار بھائی یہی کوئی 40-45 سال کی۔ ارے ظہور بھائی، آپ کی عمر 40-45 سال کی ہو چکی ہے اور آپ دینی تعلیمی کانفرنس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، کیا آپ کو اتنا بھی نہیں ہے؟ چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں دینی تعلیمی کانفرنس کیا ہے، تو سنیے، وہ اسلامی پروگرام جہاں دین کے بارے میں گفتگو کی جائے اسی کو دینی تعلیمی کانفرنس کہتے ہیں۔ ارے اور بھائی اچھا ہوتا جو نظریں چرا کر نکل جاتا، آپ سے صبح صبح ملاقات کیا ہوئی، آپ نے تو ذہن کو جا کر رکھ دیا، اس سے تو ملاقات ہی نہ کرتا۔ ارے ظہور بھائی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے دینی تعلیمی کانفرنس کے بارے میں سوال کیا، میں نے اس کا جواب ہی تو دیا ہے، کون سا آپ کا سرمایہ لوٹ لیا؟ ہاں بھائی، معلوم تو دینی تعلیمی کانفرنس کے بارے میں کیا تھا، مگر آپ نے بیچ میں دین کو لا کر رکھ دیا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، ذرا وضاحت فرمائے کہ دین تاکہ کیا ہے، تاکہ میرا ذہن مطمئن ہو جائے۔ افسوس صد افسوس، بڑے شرم کی بات ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور یہ نہیں معلوم کہ دین کیا ہے۔ شاید آپ نے مکتب امامیہ میں نہیں پڑھا، ورنہ سوال ہی نہ کرتے کہ دین کیا ہے۔ یہ تو بچوں کو ابتدا میں ہی پڑھا دیا جاتا ہے کہ دین کے دو جز ہیں، ایک کو اصول دین اور دوسرے کو فروع دین کہتے ہیں۔ اصول دین ان باتوں کو کہتے ہیں جن
دوسرے فروع دین یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا اور تبرع، آپ کے پاس ان کے بارے میں کوئی دلیل ہے جس کو سن کر میں مطمئن ہو جاؤں؟ بھائی میں بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے پاس عقلی دلیلیں بھی ہیں اور نقلی دلیلیں بھی قرآن مجید کی شکل میں موجود ہیں، مگر وقت کی تنگی صرف 7 منٹ ادارے کی طرف سے ملی ہے، بس انہی 7 منٹ میں ہمیں اپنی باتوں کو مکمل کرنا ہے۔ تو زبور بھائی سنو، توحید کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں 39 مقامات پر ذکر کیا ہے، عدل کے بارے میں 16 مقامات پر ذکر کیا ہے، نبوت کے بارے میں 42 مقامات پر ذکر کیا ہے، امامت کے بارے میں 7 مقامات پر ذکر کیا ہے اور قیامت کے بارے میں 57 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ بھائی میں تمہیں ان کے بارے میں دلیل کے طور پر آیتیں بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو توحید کے بارے میں سنو، قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے رسول کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ برحق اور بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد اور نہ والد ہے اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے۔ لو عدل کے بارے میں سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تم کو عدل اور احسان کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ نبوت کے بارے میں بھی سنو، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ امامت کے بارے میں بھی سنو، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے سب کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ اور بھائی قیامت کے بارے میں تو اللہ نے پورا سورہ ہی نازل کر دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ بھائی میں نے آپ کو اصول دین کے بارے میں تو دلیلیں دے دی ہیں، اب فروع دین کے بارے میں بھی سنو۔ نماز جس کا ذکر قرآن مجید میں 41 مقامات پر آیا ہے، روزے کے بارے میں اللہ نے 2 مقامات پر ذکر کیا ہے، حج کے بارے میں 8 مقامات پر ذکر کیا ہے، زکات کے بارے میں 42 مقامات پر ذکر کیا ہے، خمس کے بارے میں 6 مقامات پر ذکر کیا ہے، جہاد کے بارے میں 11 مقامات پر ذکر کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں 8 مقامات پر ذکر کیا ہے، تولا اور تبرع کے بارے میں 1 مقام پر ذکر کیا ہے۔ زبور بھائی اگر آپ کہیں تو ان کے بارے میں بھی دلیل کے طور پر آیتیں پڑھ کر سنا نہیں نہیں میرے بھائی، میں آپ کی دلیلوں سے مطمئن ہوں، ماشاءاللہ آپ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا ہے اور میرے اوپر اتنا کرم اور فرمائے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ دین دنیا میں کس طرح آیا۔ بھائی دین اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قانون ہے جس کو اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے جنہیں عالم بنا کر پیدا کیا، جو بچپن سے حلال و حرام کے پابند ہوتے ہیں اور دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کرتے اور ان سے پوری زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے انسانی شکل و صورت میں اس کائنات میں بھیجا، جن کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے کارواں کو آگے بڑھائے۔ ان مخصوص بندوں کو انبیاء کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں سے اللہ نے 313 کو رسول بنایا اور ان 313 میں سے 5 کو اولو العزم رسول بنایا اور اللہ نے ہر اولو العزم رسول کو شریعت دی۔ یا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ بھائی اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ فیض ہے علامہ غلام عسکری طابہ سرا بانی تنظیم المکاتب لکھنؤ کی محنتوں کا، جنہوں نے بستی بستی جا کر مکتب امامیہ کی شکل میں دین کی شمع کو روشن کیا، جن کا نعرہ تھا اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو۔ یہ تمام باتیں میں نے مکتب امامیہ باقر العلوم بڑھینا ضلع مظفر نگر سے سیکھی۔ السلام علیکم۔ عقائد امامیہ کے پاس پیش کر رہے تھے مکتب امامیہ باقر العلوم بڑھینا اور مظفر نگر کے استاد محترم نے کافی آرگنائزی کی ہے اس پروگرام کو سجانے میں، سنوارنے میں، بہتر سے بہتر بنانے میں، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔
خصوصی انعام کے لیے گزارش کیا جا رہا ہے مولانا قاسم حسین صاحب کی وہ تشریف لائے اور نائب صدر ادارے تنظیمی مکاتب مولانا منتظر صاحب کی خصوصی انعام حاصل کیا ان کی صرف سلامتی عزت افزائی کے لیے بابا سے بلند سلام آئیے حضرات حسب وعدہ ایک مکتب میں آپ کی خدمت میں اور پیش کر رہا ہوں آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا مکالمہ اچھا ہے اور کون سا بہترین ہے یہ فیصلہ آپ کی سماعتیں کریں گی ملتا جلتا مکالمہ بس صرف عنوان بدلا ہے عنوان ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی مکتب امامیہ چارچا ضلع گوتم بدھ نگر کی بچیاں ہیں لقا فاطمہ اور ان کی ساتھی لقا فاطمہ اور ان کی ساتھی مکتب امامیہ چارچا ضلع گوتم بدھ نگر دیکھیں بہترین مکالمہ ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہے انشاءاللہ ویسا ہی آپ محسوس کریں گے اور شرط یہ ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ بچیاں بچوں کی سلامتی کی آواز بلند سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام و حاضرین جلسہ السلام علیکم ہم دونوں بہنیں آپ حضرات کے سامنے امام زمانہ کے سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں ایک مکالمہ پیش کرتے ہیں آپ حضرات سماعت فرمائیے گا لقا باجی سلام علیکم الوے باجی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتائیے کیسا آنا ہوا لقا باجی میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں آپ مجھے امام زمانہ کے بارے میں سمجھا دیجئے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی امام زمانہ پردے غیب میں کیوں ہیں اور ان کی عمر مبارک اتنی طولانی کس طرح ہو سکتی ہے لقا باجی آپ میری رہنمائی فرمائیے آپ کی کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں لاؤ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ اللہ نے ہمارے امام کو اوپر نئے میں رکھا ہے ان کے دشمن زیادہ تھے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں پردے غیب میں رکھا ہے رہی بات طولانی اس میں تعلق کی کیا بات ہے اللہ کی تمنا
پورے دلائل کے ساتھ توحید آیات قرآنی پیش کریں. قابل مبارکباد ہیں مدرس پیش نماز مکتب امامیہ چارچا ضلع گوتم بدھ نگر مولانا مسعود صاحب سے گزارش کر رہا ہوں خصوصی نائب صدر تنظیم المکاتب رکھوں مولانا حفیظ صاحب کو دست مبارک سے حاصل کریں. استقبال و اعزاز کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد. امام زمانہ کے عنوان سے بہترین مکالمہ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ امام کا ظہور امام کی عمر مبارک امام کا ذکر علی انتظار. یہ ساری باتیں ساری کنیکشنز بچے آیات قرآنی کے ذریعے سے مددگار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد ایک انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے بعد. میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد ایک انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے بعد. چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب. چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے بعد. یا پھر شاید آواز دیتا ہے کہ جب جہاں میں عدل کا سورج آیا ہو جائے گا جب جہاں میں عدل کا سورج آیا ہو جائے گا ظلم و استبداد کا خود خاتمہ ہو جائے گا. بطور خاص کو نشہ دے رہا ہوں جب جہاں میں عدل کا سورج آیا ہو جائے گا ظلم و استبداد کا خود خاتمہ ہو جائے گا. کون مومن کون کافر کچھ نہیں بس چپ رہو ذوالفقار حیدری سے فیصلہ ہو. کون مومن کون کافر کچھ نہیں بس چپ رہو ذوالفقار حیدری سے فیصلہ ہو جائے گا. گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ اہل بیت میمن سادات بجنور مکتب امامیہ اہل بیت میمن سادات ضلع بجنور عالیہ بطول علینا فاطمہ دون سوم کی یہ بچیاں ہیں. مکالمے کے لیے آ رہی ہے. مکالمے کا عنوان ہے روزہ. مکتب امامیہ اہل بیت میمن سادات ضلع بجنور مکالمے کے لیے یہ بچیاں آ رہی ہیں. عالیہ بطول علینا فاطمہ دو موسوم کی طالبہ ہیں. مکالمے کا عنوان ہے روزہ. بچیوں کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد. کیا ہم روزہ اپنی مرضی سے
حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا خیرت بدول مکتب امامیہ اکروٹیا سردار خیرت بدول درجہ چہارم کی یہ بچی ہے، تقریر کے لیے آ رہی ہے۔ تقریر کا عنوان ہے خدمات ادارہ تنظیم مکاتب۔ خیرت بدول درجہ چہارم کی یہ بچی ہے، تقریر کے لیے آ رہی ہے۔ تقریر کا عنوان ہے خدمات ادارہ مکتب امامیہ اکروٹیا سردار مکتب امامیہ اکروٹیا سردار تقریر کے لیے بچی آ رہی ہے۔ نام ہے خیرت بدول، عنوان ہے خدمات ادارہ۔ بچی کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلام۔
तशरीफ कर रही थी मकतबे इमामिया इकरोटिया सादात की। जाहिर है तंजीम के खदमात हर जगह फैले हुए हैं, हर बस्ती में है, हर शहर में है, हर देहात में है। और ये मुजाहरा मुदर्रिस या मुअल्लिमा की मेहनतों का समरा है। लिहाजा अगर मुंतजिम साहब मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो खुसूसी इनाम हासिल करें, वरना फिर कोई साहब खुसूसी इनाम लेकर फसे फातिमा मुअल्लिमा के हवाले कर दें। मुअल्लिमा पर्दे के पीछे तशरीफ करना है, बहरहाल उन्हें खुसूसी इनाम से नवाजा जा रहा है, जो कि ये मुदर्रिस या मुअल्लिमा की मेहनतों का समरा है। आइए हजरात, हम उन्हीं लोगों की बस मदहो सना करते हैं, हम उन्हीं लोगों की बस मदहो सना करते हैं, अंबिया जिनके वसीले से दुआ करते हैं। हम उन्हीं लोगों की बस मदहो सना करते हैं, अंबिया जिनके वसीले से दुआ करते हैं। बानी तंजीम के खदमात अभी आपने सुने हैं, इदारे तंजीम मकातिब की खिदमत आपके पेश नज़र है। उसी ज़िम्मे में ये 2-3 मिसरे हैं ताकि आप ज़हनी तौर पर आमादा हो जाए कि हम उन्हीं लोगों की बस मदहो सना करते हैं, अंबिया जिनके वसीले से दुआ करते हैं। हमने तो रख दिए हर दर में मकातिब के चराग, अंबिया जिनके वसीले से दुआ करते हैं, हमने तो रख दिए हर दर पे मकातिब के चराग। आधियो देख लो ये कैसे जला करते हैं, हमने तो रख दिए हर दर पे मकातिब के चराग, हमने तो रख दिए हर दर पे मकातिब के चराग। आधियो देख लो ये कैसे जला करते हैं। और बतौर खास के शेर भी सुन ले, आधियो देख लो ये कैसे जला करते हैं, ये मकातिब नहीं मिल्लत के शफा खाने हैं। आधियो देख लो ये कैसे जला करते हैं, ये मकातिब नहीं मिल्लत के शफा खाने हैं। इसमें पढ़ते हैं जो इंसान हुआ करते हैं, इसमें पढ़ते हैं जो इंसान हुआ करते हैं। आइए हज़रात, एक मकतब और है और जाहिर है ये मुज़ाहरा भी बड़ा खूबसूरत है। इसके बाद इंशाअल्लाह शायर अहले बैत जनाब शहजादा बुल्ले साहब आपके रूबरू होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मकतबे इमामिया पित्तलहेड़ी बिजनौर, मकतबे इमामिया पित्तलहेड़ी बिजनौर मुकालमा है तालीम व तरबियत के उलमा से कायनात ज़हरा आफरीन। पंजुम की ये बच्चियाँ हैं, मुकालमे के लिए आ रही हैं। मुकालमे का उन्वान है तालीम व तरबियत, मकतबे इमामिया पित्तलहेड़ी ज़िला बिजनौर। जाओ दूर। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले नजर रखने वाली हम कहाँ और आप कहाँ, कोई तकाबुल ही नहीं। बहन आप ये क्या फरमा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ सही तो है, आप जैसे कम इल्म लोगों की समझ में हम जैसे दानिशमंदों और स्कॉलर की बातें कैसे आएंगी। आपने मदरसे से बाहर निकलकर कुछ असली तालीम हासिल की होती और हमारे तकाज़ों को समझा होता तो समझ पाती। बहन ये बुजुर्गवार कौन है जो अपने हाथ में इतना
قرآن مجید کے ساتھ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرایا جاتا ہے اور ان کی احادیث کے ذریعے ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ بہن، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں جس میں تربیت کا پہلا اصولی بنیاد بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کم علم ہے لیکن اخلاق کی دولت موجود ہے تو تمہارا خوش اخلاق تمہارے کم علم کی کمی کو چھپا کر تمہاری عزت بچائے گی، اور اگر تمہارے پاس اخلاق نہیں ہے، علم بہت زیادہ ہے، تو یہ اخلاق تمہاری اس کمی کو چھپا نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان با اخلاق اسی وقت ہوگا جب تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو۔ بہت خوب بہن، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں چاہوں گی تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ صاحبان علم کے نمونے بیان کریں تاکہ میرے لیے ان کا فرق اور واضح ہو جائے۔ بہن، میں آپ کو چند مثالیں دیتی ہوں جس کو سن کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کس قدر ضروری ہے اور اس کا نتیجہ کتنا مفید ہے۔ بہن، مشتاق سخن، بسم اللہ۔ بہن، جب ہم صاحبان علم کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت واضح فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت ہو تو صاحب علم خمینی بنتا ہے، تربیت نہیں ہوتی تو سلمان رشدی بنتا ہے۔ تربیت کے ساتھ تعلیم ہو تو خامنہئی صاحب جیسے انسان سامنے آتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی تو صدام دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت ساتھ ہے تو سستانی صاحب، خامنہئی صاحب جیسے انسان نظر آتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی تو بش اور ٹرمپ جیسے فتنہ ساز لوگ منظر میں آتے ہیں۔ تربیت ہوتی ہے تو سماج میں قاسم سلیمانی جیسا جانباز دستیاب ہوتا ہے، تربیت نہیں ہوتی تو بنیادی دردناک بن جاتا ہے۔ بہن، بس میں آخر میں آپ کو ایک نام بتاتی ہوں جس کو سن کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کس قدر ضروری ہے اور اس کا نتیجہ کتنا مفید ہے۔ بہن، جب تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی ہے تو دنیا میں خطیب اعظم علامہ غلام عسکری جیسا سالار ملت اور معمار قوم نصیب ہوتا ہے۔ میں نے ابھی تک سے تعلیم حاصل کی تھی، اسے مذہب کا یہ خوشنما آغاز کرا دیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو قائم اور صاحب علم بن کر دکھاؤں گی، لیکن ابھی مجھے آپ سے اور معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی میں جلدی ہوں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ جلدی ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ گزارش کر رہا ہوں مولانا وفاظ کی کہ وہ تشریف لائیں اور نائب صدر اچھا بزرگ کیا آپ بہت اچھا تیار ہے آپ سرد پرتوں پر لکھ دیجئے یا علی، سرد پرتوں پر لکھ دیجئے یا علی، گرتے گرتے شجر سے سبل جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نسل کی دنیا سے نسل کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر اشعار سننے کے لیے آمادہ ہو جائے، کیونکہ واقعی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ سرد پرتوں پر لکھ دیجئے یا علی، گرتے گرتے شجر سے سبل جائیں گے۔ ماجرا دیکھ کر یہ خدا کی قسم سینکڑوں پھول شاخوں کے جل جائیں گے۔ ماجرا دیکھ کر یہ خدا کی قسم سینکڑوں پھول شاخوں پہ جل جائیں گے۔ ظاہر ہے آپ کے درمیان ایک نامور شاعر جسے شہزادہ پرویز کہا جاتا ہے، میں انہی کے دو مصروں سے انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ گرا تو تیروں میں اٹھا کندھوں کے نیزہ۔ ان دونوں مصروں کے خالق شہزادہ پرویز آپ ہے۔ گرا تو تیروں میں اٹھا کندھوں کے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھلا کیسے آسمان اٹھا ہو۔ زمین پہ آتا بھلا کیسے آسمان اٹھا ہو۔ بہترین بہترین لہجہ، بہترین آواز، نامور شاعر شہزادہ پرویز اس وقت کے لیے آواز پر السلام علیکم
سے میں چاہیے آج بالکل الگ سے پڑھ رہا ہوں. مجھے جو توقعات آپ لیے بیٹھے ہیں اس پہ پورا نہیں اتروں گا. ملاحظہ فرمائیں کہ علم آئین نور ازلی ہوتا ہے. علم آئین نور ازلی ہوتا ہے. اس میں جو عکس ابھرتا ہے علی اس میں جو عکس ابھرتا ہے علی ہوتا ہے. اس میں جو عکس ابھرتا ہے علی ہوتا ہے. اور جس میں ہوتے ہیں رسولان سلف کے اوصاف, جس میں ہوتے ہیں رسولان سلف کے اوصاف, وہ محمد کا وسیع حق کا ولی ہوتا ہے. وہ محمد کا وسیع جس میں ہوتے ہیں رسولان سلف کے اوصاف, وہ محمد کا وسیع حق کا ولی ہوتا ہے. ملاحظہ فرما لیں ایک نظم پیش کر رہا ہوں, مکالمی ہے سمجھ لیں. جہل ایک کانٹا رگے جاں میں کھٹکنے والا, جہل ایک کانٹا رگے جاں میں کھٹکنے والا, علم ایک پھول سرے شاخ مہکنے والا. جہل ایک کانٹا رگے جاں میں کھٹکنے والا, علم ایک پھول سرے شاخ مہکنے والا. جہل آسیب اندھیروں میں بھٹکنے والا, جہل آسیب اندھیروں میں بھٹکنے والا. علم خورشید کی مانند چمکنے والا. جہل آسیب اندھیروں میں بھٹکنے والا. علم خورشید کی مانند چمکنے والا. جہل ہنستے ہوئے پھولوں کو مسل دیتا ہے. جہل ہنستے ہوئے پھولوں کو مسل دیتا ہے. علم ہاتھوں کی لکیریں بھی بدل دیتا ہے. جہل ہنستے ہوئے پھولوں کو مسل دیتا ہے. علم ہاتھوں کی لکیریں بھی بدل دیتا ہے. جہل پتھریلے اندھیروں کا ہے بے سمت سفر. جہل پتھریلے اندھیروں کا ہے بے سمت سفر. علم سے آتا ہے سمتوں کو سمجھنے کا ہنر. علم سے آتا ہے سمتوں کو سمجھنے کا ہنر. جہل
ہر عہد میں تہذیب و ترقی کا رقیب، جہل ہر عہد میں تہذیب و ترقی کا رقیب، علم ہر دور میں ہر ملک میں ہر ایک کا حبیب، علم ہر دور میں ہر ملک میں ہر ایک کا حبیب، جہل ویرانوں میں سہمی ہوئی تنہائی ہے، جہل ویرانوں میں سہمی ہوئی تنہائی ہے، علم بستی میں مہکتی ہوئی زیبائی ہے، علم بستی میں جہل ویرانوں میں سہمی ہوئی تنہائی ہے، اور علم بستی میں دمکتی ہوئی زیبائی ہے، جہل ایک داغ ہے انسان کی پیشانی پر، جہل ایک داغ ہے، جہل ایک داغ ہے انسان کی پیشانی پر، علم دیتا ہے شب غم کو مسرت کی سحر، جہل ایک داغ ہے انسان کی پیشانی پر، علم دیتا ہے شب غم کو مسرت کی سحر، جہل کانٹوں سے بھرا دشت ہے نفرت کی ڈگر، جہل کانٹوں سے بھرا دشت ہے نفرت کی ڈگر، علم پھولوں بھری راہوں میں محبت کا سفر، علم پھولوں بھری راہوں میں محبت کا سفر، جہل شمشان کا جلتا ہوا سناٹا ہے، جہل شمشان کا جلتا ہوا سناٹا ہے، علم تیشے نے پہاڑوں کا جگر کاٹا ہے، علم تیشے نے پہاڑوں کا جگر کاٹا ہے، اور جہل ہر قوم کی ہر ملک کی رسوائی ہے، جہل ہر قوم کی ہر ملک کی رسوائی ہے، علم آفاق کی سب سے بڑی سچائی ہے، علم آفاق کی سب سے بڑی سچائی ہے، علم فاراں کی بلندی سے صدا دیتا ہے، علم فاراں کی بلندی سے، علم فاراں کی بلندی سے صدا دیتا ہے، جہل انسان کو پستی میں گرا دیتا ہے، علم فاراں کی بلندی سے صدا دیتا ہے، جہل انسان کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ شکریہ سے شعبان میں تو آئے گا مگر رجب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، کہا تھا چاند نے شعبان میں تو آئے گا مگر رجب سے تیرا انتظار، یہ سو میگزین میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فوٹو لے کے دے رہے ہیں، لے لیں، نہیں رکھ لیجیے، پوری کانفرنس کا نچوڑ تھا، کچھ نہیں، ارے یار تم کہاں تھے؟ مکتب امامیہ جواہر نگر ہے، مکتب امامیہ فارسی ہے، مکتب امامیہ شرفی محلہ سرسی ہے، مکتب امامیہ گرجوڑا ہے، یہ سب کے بچے ہیں، بہت اچھے مظاہرے ہیں جو باقی ہیں، انشاءاللہ آخری نشست میں یہ مظاہرے پیش کیے جائیں گے اور ہمارے کرام کا تقاریر بھی ہوگی۔ فی الحال گزارش کر رہا ہوں جو حضرات پیچھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ یہ بیچ کا فاصلہ کم ہو جائے۔ میں محفل بیان کے لیے گزارش کر رہا ہوں
لے لینا بعد میں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا بالقاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. صلوات بھیج دے محمد علیہ. ساری تعریفیں بس اللہ کے لیے ثابت ہیں جو ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. وہ جب تھا جب کچھ نہ تھا، وہ جب بھی رہے گا جب کچھ نہ رہے گا. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور درود و سلام بس اور بس محمد و آل محمد کے لیے ثابت ہے. جو حضرات باہر ہیں جب دانشی کے اندر تشریف لے باہر کھڑے ہو کر کے اپنی برپاس نہ کریں، اور ہمارے مدرسین اور مقدمین جو باہر کھڑے ہیں یا جو حضرات تنظیم مکاتب سے آئے ہیں لوگ سے انہوں کا ذمہ داری ہے کہ وہ اندر تشریف لیں، باہر کھڑے نہ رہیں. ریک سلام پڑھے محمد آل. اور درود و سلام بس اور بس محمد و آل محمد کے لیے ثابت ہے کہ جنہوں نے معرفت حق کی راہیں متعین کی، اللہ تک پہنچنے کے راستے بنائے، بتائے، سمجھائے اور کائنات کو سکھائے. حضرات گرامی قدر، شاید ایک اور مجلس ہو رہی ہے خواتین میں، دو مجلسیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں گزارش کروں گا میری بچیاں اگر اپنی مجلس بند کر کے اس محفل جشن میں شریک ہو جائیں تو شاید ثواب دوبالا ہو جائے، نور علی نور ہو جائے. جس آئے وافی ہدایہ کو عنوان کلام قرار دیا کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا الا ایاہ، مگر صرف اسی کی عبادت کرنا. یعنی تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ رب کی اطاعت کے سوا، اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ظاہر سے ہے، کچھ کا باطن سے ہے، کچھ ظواہر پہ دلالت کرتی ہیں، کچھ بواطن سے متعلق ہیں، کچھ کا تعلق عقیدہ ہے، عقیدے سے ہے، کچھ کا تعلق عمل سے ہے. وہ چیزیں جس کا تعلق دل و دماغ سے ہے، باطن سے ہے، اگر ہم اسے عقیدہ کہہ دیں تو بیجا نہ ہوگا. اور وہ چیزیں جس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، ظواہر سے ہے، اسے اگر ہم عمل کہہ دیں تو بیجا نہیں ہوگا. اور شریعت کہتی ہے عمل اور
عقیدہ دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. اگر عمل چھوڑ دیا تو عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں، عقیدہ چھوڑ دیا تو پھر عمل کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اطاعت، یعنی ایک ہاتھ میں عقیدہ اور ایک ہاتھ میں عمل لے کر چلے تو نیا پار ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کبھی بھی کسی بھی جگہ آپ جائیے، آپ مغز کو علیحدہ کر دیں، چھلکے کو علیحدہ کر دیں اور اس تخم کو لے جا کر رامپور کے اس شہر خاموشاں کے اس حصے میں دفن کر دیں اور ایک ہفتہ یہاں قیام فرمائیں اور ہر روز پانی بھی دیں. لیکن پانی دینے سے پہلے زمین کو جوتا بھی ہو، اسے پلیوا بھی کیا ہو، اس میں خراب اگر مٹی ہو تو اسے اٹھا دی گئی ہو، باصلاحیت مٹی ڈال دی جائے. وہ نہ مل سکے تو جا کے ایگریکلچر سے کچھ کینچوے لے آئیے تاکہ زمین کو وہ زرخیز بنا دیں. اور اس کے بعد جب زمین زرخیز بن جائے، آپ اس میں اس تخم کو جو مغز سے علیحدہ کر لیا ہے، چھلکا علیحدہ مغز علیحدہ، مغز کو ادھر بو دیجئے، کاشت کر دیجئے اور چھلکے کو اس طرف کاشت کر دیجئے. اور اس کے بعد ہر روز جا کر دیکھیے، پانی بھی لگائیے، ساری اس کی ضرورتوں کو پورا کیجئے. لیکن آپ کو اخوا نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا. اور جب ہم نے ایک ہفتے رہ کر خوب غور کیا، ادھر چھلکے کو دیکھا اس میں کچھ نہیں، ادھر دیکھا یہاں ہریالی نہیں، ویرانہ ہی ویرانہ، تو اب ہم نے کسان کو ریلی سے بلا لیا، اے بھیا ذرا وہاں نہیں یہاں آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہماری مشکل حل کر دو. وہ بیچارہ آیا. کیسے آیا؟ اپنا وقت چھوڑا، اپنا کام چھوڑا، لیکن یہاں بھی اسی سے متعلق تھا، اس لیے کہ صاحب علم تھا نا وہ. تو صاحب علم کہیں بیٹھا ہوا ہو، اسے بلانا آپ کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر صاحب علم گوریے پر بیٹھا ہو تو تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے. وہ آ گیا اٹھ کے ریلی سے، ہم نے ساری رودات سنا دی. بھیا ہم چاہتے تھے کہ یہ زمانہ ہے اور یہ ہم نے خربوزے کا بیج لیا، اس کا تخم، اس تخم سے ہم نے چھلکے کو علیحدہ کر دیا، مغز کو علیحدہ کر دیا، مغز ادھر بو دیا ہے اور چھلکا ادھر بو دیا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا، اخوا تک نہیں پھوٹا. آخر وجہ کیا ہے؟ کھاد اچھا والا دیا، ایگریکلچر جا کے سینٹر سے جا کر لے کر آئے، اس نے کھاد بھی اچھا دیا، پانی بھی اچھا ہے، شیریں پانی دیا ہے، کڑوا پانی نہیں دیا ہے، میٹھا پانی دیا ہے. پھر کیوں اخوا نہیں پھوٹا؟ انہوں نے کہا موسم، پہلی بات تو یہ کہ موسم ہوتا ہے. اس فروری کے مہینے میں گلاب کی قلمیں تو لگیں گی، اناج تو بویا جائے گا، لیکن خربوزے کے لیے ابھی جلدی ہے. ایک پہلی بات ہم چونکے، اس کا مطلب فصل بھی موسم کی حاجت مند ہوتی ہے، موسم کا بھی خیال. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس چھلکے کو آپ نے مغز کو علیحدہ کر دیا، چھلکے کو علیحدہ کر دیا. تو جناب چھلکا ادھر برباد ہو گیا، مغز ادھر برباد ہو گیا. کہ کیوں؟ ایسا کیسے ہوا؟ ہم نے تو ہاتھ دھو کر کے کیا تھا کہ کوئی وائرس ادھر نہ چلا جائے. کرونا کا بہت کوشش کی تھی، سب کچھ کیا، مگر اس کے باوجود کون سا اسے وائرل لگ گیا؟ کہنے لگے اسے وائرل یہ لگ گیا جس چیز کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو آپ نے علیحدہ کر دیا. تو یہ بھی برباد، وہ بھی برباد. عقیدے کو عمل سے علیحدہ نہ کیجیے اور عمل کو عقیدے سے علیحدہ نہ کیجیے، ورنہ عمل بھی خراب ہو جائے گا، عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا. لہذا اگر تمہیں نتیجہ لینا ہے تو دیکھو عمل اور عقیدے کو ساتھ لے کے چلنا. عقیدہ قرآن بتاتا چلا جائے گا، عمل اہل بیت کرتے ہوئے بتاتے چلے جائیں گے. صلوات محمد علی محمد.
چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے اور ہمیں اپنی طرف سے نہ عقیدہ گھڑنا ہے اور نہ اپنی طرف سے عمل کرنا ہے۔ اگر اپنی طرف سے 2 رکعت کی بجائے 10 رکعت پیش کر دی تو وہ سب آپ کے منہ پہ پھینک دی جائے گی کہ مجھے ضرورت نہیں، میں نے تو صرف 2 رکعت مانگی تھی، صبح کو 10 کیسے دے دی تو نے؟ کم ہمیں آج موڈ میں تھا، میں کب وہ موڈ میں تو وہ بھی تھا جو پی کر کے 2 کی بجائے 4 پڑھا رہا تھا۔ جب اسی کوفہ والوں نے نہ مانی تو ہم تمہاری کیسے مان لیں؟ تو اب کیا ہوا؟ 2 کی آپ 4 نہیں دے سکتے، 4 کی آپ 1 نہیں بنا سکتے، جو اس نے کہہ دیا ہے ویسا کر لیجئے۔ اچھا پھر اگر اپنی طرف سے میں اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور کہنے لگوں، تکبیرۃ الاحرام میں بجائے اللہ اکبر جو واجب ہے، اللہ اکبر کی بجائے میں کچھ اور کہہ دوں، انگریزی میں کہہ دوں، چلے گا؟ کیوں؟ بھائی ایک انٹرنیشنل زبان ہوتی ہے اور انسانوں کی انٹرنیشنل زبان عربی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اکبر اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے تو پر کر کے ہی پڑھیے، ہاں ترقیق سے نہ پڑھیے۔ لہذا اب ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دینا، تبھی تو پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ۔ مگر مزے کی بات یہ، جس نماز کو حضور نے کہا ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو کتنا دیکھا رسول اللہ کو؟ 40 میں اعلان رسالت کیا کھلم کھلا، اور اس کے بعد سے آخری وفا یعنی وصال تک پڑھتے رہے۔ 23 سال، کتنے سال اب دیکھا؟ سب دیکھا نا۔ اسی میں سب سے زیادہ جھگڑا، اسی میں سب سے زیادہ جھگڑا۔ تو جب جسے ہر روز 5 مرتبہ پڑھ کے بتلا رہے تھے اور مسلمان دیکھ رہے تھے، جماعت سے پڑھ رہے تھے، جب اس میں اتنا اختلاف تھا تو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کے پیغام میں اگر اعتراض ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، ان کی عادت ہے اعتراض کرنا۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے جو جیسے پیغمبر نے بتلا دیا ہے ویسے کرنا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے نہ اس سے زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کے لیے اللہ نے اہل بیت کو بھیج کے بتلایا، اس لیے کہ جب تک ایک ہستی نہیں آ گئی اس وقت تک نماز کا حکم بھی نہیں آیا۔ پیغمبر مردوں کو تو نماز پڑھ کے بتا دیں گے، ان عورتوں کو نماز پڑھ کے کون بتلائے گا؟ لہذا کسی ایسی پاک ہستی کا ہونا ضروری تھا، آ جانا ضروری تھا کہ ادھر پیغمبر مردوں کو پڑھ کر بتائیں تو ادھر عورتوں کو پڑھ کر وہ بتاتی چلی جائے۔ اب سنت پیغمبر اس میں آئے گا، سنت فاطمہ اس میں آتا چلا جائے گا، لیکن پھر بھی سنت فاطمہ نہیں کہا جائے گا، پھر بھی کیا کہا جائے گا؟ سنت رسول کہا جائے گا، اس لیے کہ شریک رسالت فاطمہ زہرا علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عمل ہو کہ عقیدہ نہ اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے گھٹا سکتے ہیں۔ اب سے کئی دہائی قبل کچھ ایسا دکھائی دیا کہ بس ایک چیز پر زیادہ زور دیا جا رہا تھا، تو خطیب اعظم بانی تنظیم المکاتب نے آواز دی نہیں، عقیدہ بھی ساتھ میں ہوگا عمل بھی ساتھ میں ہوگا تو نتیجہ صحیح نکلے گا، ورنہ اگر صرف اور صرف عقیدے کی بات کہتے چلے جاؤ گے تو تم بیڑی کی باتیں کرو گے، تم ہتھکڑیوں کی باتیں کرو گے، وہ شاعر اللہ کا فتویٰ مل جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ویسے ہی کام انجام دیا جائے جیسا پیغمبر اسلام نے بتلایا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ تو پیغمبر تو چلے گئے، تو کیا چلے گئے؟ پیغمبر نے اپنے بات کچھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے میں نے شروع خطبے میں کہا کہ درود و سلام ان پر ہو، درود و سلام ان پر ہو
جنہوں نے معرفت حق کی راہیں متعین کی، اللہ تک پہنچنے کے راستے بنائے، بتائے، سمجھائے، وہ ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یکم رجب المرجب کو کون پیدا ہوا؟ انہی کی ایک فرد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج یوم ولادت ہے حضرت کا، تو وہ تفسیر آ رہی تھی کاہے کی؟ عمل کی۔ چنانچہ اسقف اعظم مجمع تا حد نظر، جدھر آنکھیں اٹھائیے مجمع ہی مجمع، ادھر سے سرکار گزرے، مجمع بڑا اکٹھا ہو رہا ہے، سالانہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے، تو ناشناختہ طور سے کہ انہیں کوئی پہچانے نہیں، امام آہستہ سے جا کے کہیں بیٹھ گئے، اور یہ جو آیا اسقف اعظم، یہ عیسائیوں کا مولانا تھا، آیت اللہ کہوں، عیسائیوں کا آیت اللہ تھا، مرجع تھا، مفتی تھا، یہ آیا۔ اب جو یہ آیا تو مجمع ایک احترام کے لیے اٹھ گیا، بھویں سفید ہیں، بڑا جہاں دیدہ ہے، بیٹھا اپنی کرسی پہ، خاص کرسی اس کی موجود تھی، نشست گاہ، وہاں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد یوں کر کے دیکھا، یوں کر کے جیسے ہی دیکھا تو ادھر فیروز صاحب، ادھر فلاں صاحب، ادھر ہمارے سید صاحب، کون سب بیٹھے ہوئے۔ مثلاً اس وقت اس نے سب کو پہچان لیا جیسے میں نے اب ان کو پہچان لیا، جبکہ جب میں ابھی آیا تو مولانا فیروز کہہ رہے تھے وہ مشکیزہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں تو بھائی غازی ہوں، آج مشکیزہ اس لیے لے کر نہیں آیا کہ مومنین نے رامپور نے ایسا پانی پلا دیا کہ اب غازی کو بھرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الگ بات کہ سامعین سے پانی مانگ جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ تو دیکھا ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کتابوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نے یوں دیکھا، پہچانتا چلا گیا۔ اب جو ایک جگہ آنکھیں اس کی رکی تو رک گئی۔ کہاں رکی؟ ایک جمال، ایک چہرے پر نور، نورانی چہرے پر، اور فوراً سوال کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، یا امت مرحومہ میں سے ہیں، یہ ساری امت مرحومہ برائے ایصال ثواب لیٹی ہوئی ہے، لیکن آپ بھی امت مرحومہ ہیں، یعنی جس پر رحم کیا گیا ہو، پر جو مر جاتا ہم اسی کو مرحوم کہتے ہیں۔ اور عیسائی نے کہا مرحوم، امام نے کہا ہاں میں امت مرحومہ میں سے ہوں، آپ میں سے نہیں ہوں۔ سوال تو اس نے بہت سے کیے، میں بس دو بتلاؤں گا، مجھے نہیں پتا کہ وقت کتنا ہے اور کتنا نہیں، دو سوال بس۔ چنانچہ جی یہ بتلائیے، جیسے ہی سنا امت مرحومہ میں سے، تو ایک مرتبہ میں سوچا آج تو موقع مل گیا اسلام کو ذلیل کرنے کا، آج تو موقع مل گیا عیسائیت کو اپنا سب سے اوپر اور سب سے بڑا پیش کرنے کا، خوش ہو گیا، آج موقع ہے ان سارے عیسائیوں کے درمیان ہماری بھی کچھ جے جیکار ہو جائے گی، ہم بھی کچھ ہیں، ہمارا علم بھی کچھ بولے گا، ہمیں بھی لوگ کچھ دال حلوہ دیں گے۔ اور بس وہ سوچتے، وہ اسے کیا پتا تھا کہ ایسا پانی بھرنا پڑے گا کہ پھر زندگی میں کبھی پانی نہ مانگ پائے گا۔ سوال تو کر دیا، اور اب سوال کیا تو کہنے لگا کہ یہ بتلائیے مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے تو پئیں گے تو، کیلا بھی کھائیں گے، آم بھی کھائیں گے، جو آم کے مشابہ ہوگا مگر ہوگا جنت کا پھل۔ اب وہ گٹھلی اٹھلی تلاش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، ورنہ تم بو کے نہ جانے کہاں کتنے جنت کے درخت اگالو گے۔ جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ اس میں گٹھلی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تم لوگ وہاں کھاؤ گے خوب، اور لحمن طریہ بھی کھاؤ گے،
ताज़ा गोश्त भी खाओगे। तो ये बतला, जब खाओगे तो वो सब भी होगा जो यहाँ होता है। खाने के बाद आपको हाजत होती है ना, रफ़े हाजत के लिए कहीं जाते हैं या नहीं? तो वहाँ कैसे होगा? वहाँ कितने टॉयलेट्स बने हुए हैं? वो टॉयलेट जहन्नम में खुलते हैं या कहाँ? अब ये सारी बातें उसकी नहीं है, कुछ मेरा भी तो बयान है, सारी उसकी बातें नहीं है। उसकी तो बस सवाल है, उसमें कुछ गुल फूल खिलाना, कुछ खतीब का अपना भी तो हक होता है, वाइस की अपनी भी तो कुछ शिरकत होती है। लिहाजा अच्छा तो ये बतलाओ कितने टॉयलेट्स होंगे उसमें? अब वो देखिए, सवाल तो उसने कर दिया कि बतलाइए खाएंगे तो फिर बोलो बरास का क्या होगा, पेशाब पाखाने का क्या होगा? और जन्नत है पाकों के लिए, नजिस जा नहीं सकता, निजासत आ नहीं सकती। जन्नत में तो जाएगा ही वो जो पाक होगा। अगरचे मकबूल अहमद साहब क़िबला ने ये बहस भी की है कि असहाबे कहफ का कुत्ता जाएगा, कैसे जाएगा? वो पढ़ लीजिएगा तफसीर में सारी बातें। आप जाकिर पे न छोड़िए, कुछ अपने ऊपर भी तो छोड़िए। उन्होंने बयान कर दिया है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐन नजिस जाएगा ही नहीं। नजिस तो क्या मतलब? तो इमाम ने बड़े आसानी से कहा, इसमें क्या परेशान होने की बात है, इसमें तो सामने की मिसाल है। कब वो क्या कि ये बतलाओ, रहमे मादर में बच्चा कितने महीने पलता है? उसे ग़ज़ा मिलती है कि नहीं? का ग़ज़ा मिलती है? का फिर बोलो बराज करता है कि नहीं? का अगर कर ले तो माँ की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। बोलो बराज नहीं कर तो खाता तो है, बोलो बराज नहीं करता। सामने मिसाल, दुनिया में मिसाल मौजूद है, तुम जन्नत की बातें पूछ रहे हो खामोश। अच्छा तो फिर ये बतलाइए, एक तो सवाल और करता है कि ये बतलाइए कि जन्नत में जो चीज़ें होंगी, फल फ्रूट मेवाजात, जिन्हें मोमिनीन खाएंगे, हम फिया खालिदून की सनद के साथ खाते ही रहेंगे। खालिदून, जब खालिद होंगे वो तो मेवे भी खालिद होंगे, वो भी तो हमेशा रहने वाले होंगे, तो वो कम नहीं होंगे। वो खाए तो जाएंगे लेकिन कम नहीं होंगे। क्या दुनिया में इसकी कोई मिसाल है कि कोई चीज इस्तेमाल तो हो और कम ना हो? इमाम ने कहा, अरे ये तो सामने की बात है। देखो, एक शमा से 1000 शमा रोशन कर लीजिए, पहली वाली शमा ना कम होती है ना बुझती है, हजारों शमा रोशन हो जाती हैं। खतीब आजम ने एक शमा नहीं, आपके घर घर में इतनी शमा पैदा कर दी है कि इन शमा से पूरी दुनिया को रोशन कर दिए। दुनिया भी रोशन हो जाएगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। आपने नशीस इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी इस जलसे की आखिरी नशीस होगी, जिसमें फरमाएंगे और ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा और हमारे भैया ले जाओ, ये हम ले जाएंगे वरना मेहनत की बच्चों की नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। तंजीमुल मकातिब का नारा है, तंजीमुल मकातिब से मदद लीजिए, तंजीमुल मकातिब की मदद कीजिए। आपने हमेशा दिल खोल कर तंजीमुल मकातिब की मदद की है। तंजीमुल मकातिब ने भी पूरी कोशिश की है कि आपकी तमाम मजहबी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अब इन खिदमात का दायरा वसी करके इक़्तिसादी, समाजी और फलाही खिदमात को भी शामिल कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, माज़ी करीब में जदीद खिदमात का सिलसिला कायम हो गया है। पहले जहां आपको तमाम चीज़ों के लिए डाक का सहारा लेना पड़ता था या खुद आना पड़ता था, लेकिन अब इन मुश्किलात को आसान कर दिया गया है। तंजीमुल मकातिब की सारी कदीम और जदीद खिदमात तंजीमुल मकातिब सर्विसेज के नाम से अब आपको मिलेगी प्ले स्टोर पर। आप हमारी इस एप्लीकेशन से औकात नमाज, किबला डायरेक्शन, तारीख मालूम करने के साथ साथ
रोज़ाना की ताक़ीबात, ज़ियारात और दीगर दुआओं को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही एजुकेशन में मकतब इमामिया, ई मकतब, इमामिया स्टडी सेंटर, मकतब बालिगान, मदरसा अबू तालिब, मदरसा खदीजतुल कुबरा, जामिया इमामिया, जामिअतुल ज़हरा में दाखिला भी ले सकते हैं। कल्चर में इस्लामी लिबास, इस्लामी तहाइफ, डायरी और कैलेंडर भी मंगवा सकते हैं। अज़ादारी में मुबल्लिग, मुबल्लिगा, महफिल व मजालिस के लिए नाज़िम और शायर भी आप हमसे हासिल कर सकते हैं। सोशल रिलीजियस अवेयरनेस में वर्कशॉप, तबलीगी दौरा, कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया सर्विसेज, पब्लिकेशन में मैगज़ीन, कुतुब, डायरी, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में स्कॉलरशिप, कैरियर काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, कम्युनिटी सर्विसेज में बीमारों का इलाज, नादार फंड, शादी फंड वगैरह में आप हमारी हर तरह की मदद ले सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप हमारी इमामिया ई शॉप से ज़िंदगी से मौत तक की हर ज़रूरत का सामान घर बैठे मंगवा सकते हैं। बच्चों की तालीम के लिए इमामिया मकतब और ई मकतब का रजिस्ट्रेशन आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या इसी तरीके के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप्स के ज़रिए से आप अपने घर बैठे ही हमें रुक़ूम शरइया, खुम्स, सदक़ात, फ़ितरा और ज़कात वगैरह की रकम भेज सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप अपने दीनी इदारे का हर एतबार से ताउन कर सकते हैं। तो आज ही हमारी इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए और तंजीमुल मकातिब की मदद कीजिए, तंजीमुल मकातिब से मदद लीजिए। Then install the app now. नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम। तंजीमुल मकातिब का नारा है, तंजीमुल मकातिब से मदद लीजिए, तंजीमुल मकातिब की मदद कीजिए। आपने हमेशा दिल खोल कर तंजीमुल मकातिब की मदद की है। तंजीमुल मकातिब ने भी पूरी कोशिश की है कि आपकी तमाम मजहबी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अब इन खिदमात का दायरा वसी करके इक़्तिसादी, समाजी और फलाही खिदमात को भी शामिल कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माज़ी करीब में जदीद खिदमात का सिलसिला कायम हो गया है। पहले जहां आपको तमाम चीज़ों के लिए डाक का सहारा लेना पड़ता था या खुद आना पड़ता था, लेकिन अब इन मुश्किलात का गया है। तंजीमुल मकातिब की सारी कदीम और जदीद खिदमात तंजीमुल मकातिब सर्विसेज के नाम से अब आपको मिलेगी प्ले स्टोर पर। आप हमारी इस एप्लीकेशन से औकात नमाज, किबला डायरेक्शन, तारीख मालूम करने के साथ साथ रोज़ाना की ताक़ीबात, ज़ियारात और दीगर दुआओं को भी पढ़ सकते हैं।